سورۃ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98، یہ دو آیتیں ہیں، یہ شیطانی وساوس کے لیے کمال کی آیت ہے، کہ دفع جو وساوس کے لیے ایک طرح کا اسم اعظم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو شیطانی وساوس آتے ہیں، کنفیوژن سے رہتے ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس آیت کو جو ہے، یعنی ان دو آیتوں کو وہ جو ہے وہ 11 دفعہ پڑھا کرے اور پڑھ کے سینے پہ دم کر لیا کرے۔ اگر اسی طرح کسی بچے کو، گھر کے کسی بچے کو کوئی شیطانی وساوس ہے اسلام پیغام اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ اس کو پھونک دیا جائے۔ 11 دن آپ پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ وساوس ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شیطانی وساوس کے نتیجے میں جو خناس انسان کے قلب کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، جو دل کے الٹی طرف ایک شیطان بیٹھا ہے، وہ وساوس جو ہے وہ انسان کے قلب کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ وساوس آنا بند ہو جاتے ہیں اور وہ شیطان مغلوب ہو جاتا ہے، اور دل کے سیدھی طرف جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ فرشتہ اس پر غالب آ کر خیر کی تعلیم انسان کو دیتا ہے۔ تو یہ عمل کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بچہ جو اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے، رات کو چونک چونک اٹھتا ہے، تو اس آیت کو ایک تعویذ بنا کے کاغذ پہ لکھ کے تعویذ بنا کے بچے کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ کسی قسم کا جو ہے اس کا چونکنا بند ہو جائے گا، اور جو بھی شیطانی جو کچھ کا اس کو لگتا ہے اور وہ اس پر بیدار ہو کر پریشان ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو کمال کی آیت ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے۔ دوسری آیت جو ہے یہ گویا کہ اس کا مسلسل نمبر 50 ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 29 نمبر آیت ہے، کمال کی آیت ہے۔ یہ عزت و مرتبہ دلانے میں اس آیت کو زبردست تاثیر حاصل ہے۔ چنانچہ اگر انسان کسی نئی جگہ پہ جا رہا ہے، کسی نئے شہر میں، نئی بستی میں، نئے گاؤں میں، نئے ملک میں جا رہا ہے، تو اس ملک یا اس گاؤں بستی میں داخل ہونے سے پہلے اس آیت کو جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر لے، ہاتھوں پہ دم کر چہرے پہ پھیر لے، اور پھر اس نئی جگہ پہ داخل ہو جائے، انشاءاللہ عزت و عافیت اس کے قدم چومے گی، زبردست کامرانی نصیب ہوگی۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جہاں بھی جاؤں عزت و مرتبہ ملے، وہاں پر وجاہت اس کی جو قائم رہے، اور لوگ جس کی بات کو سنیں اور ہاتھوں ہاتھ لیں، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ 41 مرتبہ 41 ٹائم جو اس آیت کو پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے، اور وہ اس مقام کی طرف چلا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے عزت و مرتبہ جو ہے اس کا استقبال کرے گا۔ بہت زبردست ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت جو ہے یہ 51، اس کا مسلسل نمبر 51 ہے۔ تو یہ 51 یہ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 115 سے 117 تک، 115 سے 117 تک کی آیات ہیں، ایک کمال کی آیت ہے۔ یہ اصل میں آسیب اور جنات کے دفیہ کے لیے زبردست اس میں تاثیر ہے، لہذا جن آسیب اگر کسی کو اوپر آ گیا یا محسوس ہو رہے بچے کے اوپر کسی کی جھپٹ ہو گئی ہے، لہذا 3 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ آیات پڑھ کے اس کے چہرے پہ زور زور سے 3 بچے کے پھونکے مار دیں، اور پانی بھی دم کر کے اس کو پھر چھینٹے مار دیں، تھوڑا سا پانی پلا دیں، زبردست فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی آیات 3 مرتبہ سرسوں کے تیل پہ مس آیت پہ دم کریں، اور وہ 2 قطرے جو بچے کے یا بڑے کے کان میں ڈال کے روئی سے دبا دیں اور اس کے چہرے پہ پھونک دیں، انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ شیطانی حملہ اور جناتی جو بھی تصرف ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باطل کر دیں گے، اور اس بڑے یا بچے کو جو ہے صحت اور شفا ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ اس آیت کا یہ ہے کہ کوئی بڑی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی، اچانک کوئی ایک ایسا جو ہے معاملہ کھڑا ہو گیا ہے کہ بالکل بظاہر بندہ بے بس اور بے کس نظر آنے لگا ہے، تو اس آیت کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کے دعا کرتا رہے، 11 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے، اور اگر اجتماعی معاملہ ہے تو گھر کے سب لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ 125 مرتبہ اسی وقت 125 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کے جو دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قسم کی آفت مصیبت ہوگی فوراً اس کو جو ہے وہ دفع کر دیں گے، اور جو ہے ہر طرح کی آفت اور راحت نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورج جو ہے جب وہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 130، یہ کسی قسم کے زہر کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، یا کوئی دوائی ایسی استعمال کی جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا، یا جو غلطی سے کچھ ایسی پی لی جو زہریلی تھی، تو یا کھانا کھایا اس کے کھانے کے اندر جو ہے فوڈ پوائزن ہو گیا تھا، اس قسم کی کوئی بھی چیز ہے زہریلی، اس میں کمال کا اس کا فائدہ ہے۔ اگر تو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، یعنی سانپ بچھو یا کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا ہے، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ جس متاثرہ جگہ پہ کاٹا ہے اس جگہ کے اوپر جو ہے اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے،
اس کا طریقہ یہ کہ انگلی سے اس کا ادارہ کھینچتا جائے اور پڑھتا جائے اور پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دے. کسی قسم کا زہریلا اثر ہوگا اللہ تبارک و تعالی جو ہے فوراً اس کے آرام جو ہے وہ پیدا کر دیں گے، اور کسی قسم کی تکلیف اور جو کسی قسم کا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہرڈل نہیں ہوگا. بہت کمال کا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ، کوئی ظالم دشمن ہے اور ایسا ظالم دشمن ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑتا، موذی دشمن ہے، اور کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتا کہ جس پہ حملہ آور نہ ہو، بھلے وہ قال سے، حال سے، اعمال سے، افعال سے، ہر طرح آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. کمال کی تاثیر ہے. لہذا 500 مرتبہ اگر چاش کا وقت ہو تو بیسٹ، چاش کے وقت میں یعنی 9:30 10 11 بجے جو ہے وہ 2 رکعت نماز چاش ادا کریں، نماز حاجت کی نیت کر لیں، اور اس کے بعد آپ 500 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. کمال کے معنی ہے، کمال کے الفاظ ہیں. لہٰذا اس معنی کو دماغ میں رکھ کے بار بار اس کو پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پڑھ کے آپ نے دشمن کا صبر کر کے 500 ٹائم 500 دفعہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اللہ کی حضور میں فریاد رکھ دینی ہے. 40 دن کی نیت کر کے آپ نے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ کمال کا فائدہ ہے. 11 دن کے اندر ہی آپ دیکھیں جو ہے ایسی اکھاڑ پکاڑ ہو گئی ہے کہ ظالم دشمن جو اپنے ٹھکانے لگ گیا ہے. تو بہت زبردست اس کا فائدہ ہے. تو یہ اس پہ کریں، لیکن شرط بھی ہے کہ دشمن واقعی ظالم ہو، واقعی موذی ہو. یہ نہ ہو کہ وہ آپ اپنی طرف سے خود ہی اس کو دشمن بنا کے بیٹھ گئے اور اس بیچارے کو خبر ہی نہیں ہے. ایسی صورت میں یہ نہ ہو کہ آپ کو خود کو نقصان پہنچے. لہٰذا اس لیے آپ پوری احتیاط کے ساتھ، جو واقعی شرن جس کے ساتھ کے لیے ایسا عمل کرنے کی اجازت ہو کہ جس سے آپ کو جو بزنس گرو کرے، اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں النصیب. یہ نصیب ہوتا ہے انسان کا نصیب، جس کو کہتے ہیں قسمت نصیب. نون صاد یا اور با، تو الف لام لگا کے اس کا نام رکھ دیں النصیب. اب النصیب لکھ کے اب آگے کچھ بھی، النصیب انٹرپرائزر، النصیب جو ہے فوڈ مارٹ، جو بھی آپ بزنس کی نوعیت ہے اس حساب سے آگے کچھ بھی ایڈ کر لیں. لیکن نام آپ کو تجویز کر رہا ہوں النصیب. یہی ابھی دل میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا آپ اس کو نافع بنائے، اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. اور باقی یہ کہ آپ کے مرض کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نفع شروع ہوتا ہے بعد میں رہ جاتا ہے، اس کے لیے ایسا کریں کہ جب بھی کوئی ایسا عمل کریں آپ اپنی شفا صحت کے لیے، تو پہلے 11 مرتبہ سورۃ والسماء والطارق، سورۃ طارق جو ہے 11 دفعہ پڑھ لیں. 11 دفعہ پڑھیں، پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، تھوڑے سے پانی دم کر کے پانی پی لیں. اس کے بعد پھر اس وظیفے کو شروع کر دیں. انشاءاللہ وظیفہ نافع بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا نفع دائم اور قائم بھی رہے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. اور باقی جو اجازت مانگی ہے کہ چہرے کاف کا اور حزب البدعاء حزب البر کا جو عمل کی اجازت چاہتے ہیں، بالکل دل سے میں اجازت دیتا ہوں، اور برکت اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں. ان کو بالکل یہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں. انشاءاللہ بہت ہی نافع ہوگا، بہت باعث برکت ہوگا. اور چہرے کاف جو ہے یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی طرف منسوب ایک عمل ہے چہرے کاف. تو جو پوری جو دعا ہے اس دعا کے اندر 40 کاف ہیں، لہذا اس کو چہلے کاف کہتے ہیں. یہ چھوٹے کاف کے ساتھ، ایک چہلے کاف بڑے کاف کے ساتھ بھی ہے، وہ الگ ہے. یہ چہلے کاف جس کی عام طور پہ یاد مانگی جاتی ہے، تو وہ جو ہے چہلے کاف چھوٹے کاف سے، تو اس میں 40 کاف ہیں، اور وہ کمال کی چیز ہے. اور آگے چل کے لکھا ہے کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء کی طرف منسوب ہے، اور وہ زبردست اس کے جو ہے اعمال و اشغال و تاثیرات ہوتی ہیں، اور عاملین عام طور پہ اس کا جو وہ زکوٰۃ اس کی نکالتے ہیں، عمل پورا کرتے ہیں. بالکل میں دل سے ان کی اجازت دیتا ہوں اور برکت کی دعا کرتا ہوں کہ بالکل چہلے کاف کا عمل جو ہے وہ کر لیں، انشاءاللہ نافع ہو کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ لیں. تو یہ جو 500 مرتبہ اگر پڑھ سکتے تو دی بیسٹ ہے. تو 500 دفعہ اس وقت کے اندر اب استغفار پڑھیں، اور جو ہے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں، کیونکہ استغفار کے اندر سارے منافع داخل ہو جاتے ہیں. اس میں رزق کی فراوانی، اولاد کی جو ہے عافیت اور صحت، اور اسی طریقے سے دیگر جتنے منافع ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اس میں. لہٰذا عام طور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کی اوصاف جب بیان کیے ہیں تو اسی وصف کو خاص طور پہ بیان کیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جو سحری کے وقت میں وہ اللہ کے سامنے استغفار پیش کرتے ہیں. لہٰذا استغفار کا عمل جو ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ اس کو آپ کے لیے بہت نافع ہوگا. دوسرے کہ دن کا آغاز جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت سے ہوتا ہے. اب آپ اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مناجات مقبول، حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ دعاؤں کی منزلیں ہیں، تو مناجات مقبول کی تلاوت کریں.
مناجات مقبول کی تلاوت سے جو آغاز کر، اس میں آپ نے دن بھر کی دعائیں گویا کہ جمع کر رکھی ہیں، گویا کہ اس دن کے حوالے سے سب دعائیں وہاں پہ آپ نے تلاوت کریں۔ تو ایک طریقہ یہ، اگر جب وہ نہیں پڑھ سکتے تو ویسے کو دعا چاہیے، اس کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ جو ہے یہ 313 دفعہ 313 دفعہ پڑھیں، اول آخری 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کر لیں، اور اس کے اندر آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں جو آپ چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں، ان کی فرمان برداری چاہتے ہیں، میاں بیوی کی الفت محبت چاہتے ہیں، اور باقی اور لوگوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک چاہتے ہیں، لوگوں کی طرف سے عزت و عافیت چاہتے ہیں، جو نیتیں آپ کر سکتے ہو نیت کر کے آپ یہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر یہ آپ جو 313 دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ پورا دن جو عافیت اور کامیابی رہے گی اور خوشیاں خوشخبریاں ملیں گی، ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اور خاص طور یہ جب دعا دیتے ہیں آپ لوگ کہ اللہ حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کی عداوت سے محفوظ رکھے، تو مجھے تو لگتا ہے یہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے بچا ہوا ہوں کہ آپ ہر دوسرا آدمی یہ دعا دیتا ہے، اور یہ دعا مجھے بہت پیاری لگتی ہے، کیونکہ خود دیکھتا ہوں صبح شام جو ہے حاسدین جو ہے وہ اپنے حسد سے باز نہیں آتے، اور دشمن جو عداوتوں سے باز نہیں آتے، ظاہر ہے کہ ان کو پتہ نہیں کیا وہی والی بات ہے جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا خیر فی من لا حاسد لہ، کہ اس شخص میں کوئی خیر ہی نہیں جس کا کوئی حاسد نہ ہو، کہ جس کے حاسد ہو اس کا مطلب کوئی خیر ہے جو اس سے جاری ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے حاسد پیدا ہو رہے ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی حسن اولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جب میرا ان سے ساتھ تعلق ہوا اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور عافیت کی منزلیں طے کروانا شروع کی، تو ظاہر ہے کہ پرانے جو لوگ تھے ان کو حسد ہونے لگا، تو حضرت کو بس اوقات میں ذکر بھی کرتا کہ بھئی حضرت فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، کیا کروں دل ٹوٹتا ہے، دل بوجھ، تو حضرت مسکرا کے فرماتے ہیں کہ بھئی شکر کرو ہم حاسد نہیں ہیں محسود ہیں، ہم حاسد نہیں ہیں محسود ہیں، اور محسود مظلوم ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بات یہ محدث صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم شکر ہے حاسد نہیں ہیں محسود ہیں، اور محسود جب مظلوم ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو حضرت یہ بات مجھے کہہ کے کہتے تھے تو بیٹا تم بھی صبر کرو اور تحمل رکھو، اس لیے کہ ہم حاسد نہیں شکر ہے محسود ہیں، کہ حاسد کی نسبت اللہ نے من شر حاسد اذا حسد کہہ کے کی ہے، اس کو شرور میں ڈالا، ہم محسود ہیں مظلوم ہیں اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد، تو لہٰذا جو ہے وہ مجھے بڑی تسلی ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی میڈیا کی دنیا میں آیا، خیر کی بات پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو صبر نہیں آتا، تو وہ جو ہے بیچارے ہر طرح کی جو ہے وہ کہتے ہیں ڈھکوسلے کر کے کسی بھی طریقے سے اپنے حسد کا اظہار کرتے ہیں، اور کبھی بعض لوگ تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے تہمت لگا کے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور جی یہ بات کیا کہہ دی، اور جی یہ جھوٹ بول دیا، جی وہ کر دیا۔ تو بھائی ان سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ بھی اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے علم کو انکریز کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو میں بول رہا ہوں۔ علم میں اضافہ کرتے نہیں ہیں اور بس یہ نکتہ چینیوں کے لیے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، تو بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے شیخ الطائفہ امام العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ علم جتنا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اتنے اختلافات کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ علم وسیع ہوتا جاتا ہے، اختلاف کم ہوتے جاتے ہیں، لیکن چونکہ آج کے علم وسیع نہیں ہے، محدود علم ہے، 2 کتابیں پڑھ کے جلدی سے بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر وہ اپلوڈ کرنے کے لیے اور نکتہ چینیاں شروع کر دیا، یہ بھی قرآن کے خلاف بات کر دی، یہ حدیث کے خلاف بات کر دی، یہ قرآن و حدیث میں فلاں چیز کہاں ہے، آج یہ قصہ کہاں سے بیان کر دیا۔ تو مطلب ہے کہ بات وہ یہ کہ علم میں اضافہ کریں بھائی، آپ مطالعہ کریں کتابیں، علم جیسی وسیع ہوگا آپ کو کہیں نہ کہیں چیز مل جائے گی، لہٰذا آپ کو اختلاف ہی نہیں ہوگا۔ تو بات وہی ہے، لیکن وہ حسد اور جیلسی جو ہوتی ہے وہ انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتی۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ حسد جو ہے نیکیوں کو یوں جلا دیتا ہے کہ جیسے سوکھی لکڑیوں کو جلاتا ہے۔ اس طریقے سے لوگ اپنی نیکیوں کو جلاتے ہیں، لیکن ان کی بیوقوفیاں ہیں، ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تو میری نصیحت یہی ہوتی ہے حاسدین کے ساتھ، کبھی آپ اپنے علم میں اضافہ کریں، اور یا یہ سوچیں کہ ہمارے ناقص علم میں یہ بات نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کتاب کے اندر فلاں صاحب نے دیکھی ہوگی، بھی فلاں جگہ موجود ہوگی، ہمارے علم میں نہیں۔ نکتہ چینی کے لیے آپ کی جو اہل علم ہی رہ گئے ہیں، نکتہ چینی کے یہود و نصارہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے،
یہود و نصارہ پہ نکتہ چینی کریں، بڑے بڑے پادری اور بشپ جو ہندو بڑے بڑے رہبائی جو ہے یوٹیوب پہ بیٹھے کیا کچھ بیان کرتے رہتے ہیں، ان پہ نکتہ چینی کریں، ان پہ اعتراض کریں، نہیں جی اسلام یوں ہے، آپ کا مذہب یوں ہے، وہاں ہے نا میدان میں۔ تو لیکن آپ اپنے لوگوں کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچے کوشش کرتے ہیں، آپ انہیں پہ نکتہ چینی کر کے اور حسد کی آگ اپنے آپ کو لگاتے ہیں، تو حالانکہ نقصان کسی دوسرے کو ہونے والا کچھ نہیں ہے، اور خاص طور مجھے تو کیا نقصان ہونا ہے، میرے پیچھے ویسے بڑے بڑے اولیاء کاملین کی علامت تائید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، تو انشاءاللہ کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگ کم از کم اپنے دین و ایمان کو نہ بگاڑیں۔ حاسدین سے میری یہ درخواست ہوتی ہے اپنے علم میں اضافہ کریں، علم میں اضافہ نہیں ہوتا تو پھر یہ خاموشی اختیار کریں، اور عمل ہو سکتا ہے میری بات پہ کریں، نہیں عمل ہو سکتا تو بھئی آپ کسی اپنے جو من پسند آپ کا اسکالر اس پہ عمل کریں، لیکن یہ کہ ایسی چیزیں پھیلا کے کنفیوژن پیدا کرنا اور پھر لوگوں کے قلوب کو اور سیاہ کرنا حسد سے، اور آپ کا یہ سنت سیئہ آپ کے ذریعے سے جاری ہونا، یہ آپ کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں ہے، آپ کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے جو ہے آپ سوچ سمجھ کے لکھا کیا کریں، سوچ سمجھ کے جو ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں، سوچ سمجھ کے کسی کے خلاف ویڈیو بنایا کریں، سوچ سمجھ کے زبان سے کلام نکالا کریں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس سے زبان سے کوئی بھی قول ایسا نہیں نکلتا لفظ، لیکن یہ کہ کرامن کاتب اس کو لکھ لیتے ہیں، اور پھر آخر میں آپ کو پوچھ ہوگی، دنیا میں اس کا وبال ہوگا۔ اس لیے یہ دعا مجھے بڑی پیاری لگتی ہے کہ جب لوگ یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کے عداوت سے محفوظ رکھے، تو میں دل کی گہرائی سے اس پہ آمین کہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان لوگ، اور پھر مزے کی بات یہ حاسدین آٹے میں نمک کی طرح ہوتے ہیں، کیوں میں تو جانتا ہوں آٹے میں نمک کی طرح ہوتے ہیں، اچھا نمک کا اثر پورے آٹے میں محسوس ہوتا ہے، لیکن آٹا ہوتا زیادہ ہے، نمک ہوتا ہے ایک چٹکی، تو ہوتے یہ دشمن بیچارے ہوتے چٹکی، لیکن اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، کیوں کہ وہ جو ہے وہ شیطانی وہی ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں، جو قرآن میں نے کہا نا وہ شیاطین ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں، یوں ہی کا لفظ استعمال، وہ ایک دوسرے کو جو ہے یہ آگے سے آگے کانا پھوسی جس کو ترجمہ کرتے ہیں مفسرین، تو کانا پھوسی کر کر کے وہ آگے آگے بات پھیلاتے ہیں، تو اپنوں میں بھی آ جاتی ہے بات، غیروں میں بھی آ جاتی ہے، تو وہ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ منشا ظاہر ہوتا ہے، تو لیکن اس سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے یار دشمن ہیں، حالانکہ وہ آٹے میں یا نمک ہوتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، آٹا کثرت سے ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے چاہنے والے الحمدللہ آٹے کی طرح بہت کثیر ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو ہے حاسدین جو ہے وہ نمک کی چٹکی ہیں، وہ چٹکی کا اثر محسوس ہوتا ہے پورے آٹے میں، ورنہ ان کی تعداد اگر اٹسیلف دیکھی جائے تو نتھنگ ہے، اور نتھنگ کی دنیا کے اندر بھی کوئی قیمت نہیں، اور اللہ کے ہاں تو خیر کیا مقام ہوگا۔ تو بہرحال ان سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور باقی مجھے بھی اللہ توفیق دے تو مجھ میں کوئی خطا غلطی ہے، اور یقیناً غلطیاں ہیں، اللہ ان کو جو فیس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن یہ کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں پھیلا کے اپنے اہل علم کے بارے میں، اپنے اہل اسلام کے بارے میں آپ جو وہ دوسرے کفار اور باطل لوگوں کو جو قوت دے رہے ہیں، اور اپنے دین اسلام کے اندر سادہ لوگ مسلمانوں کو کنفیوز کر کے، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، بلکہ دین کو نقصان پہنچانے میں آپ کا حصہ پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت باطنیہ کے صحیح راستے پر جاری ساری فرمائے، اور باقی یہ ہے کہ یہ حسد بغض جو چلتے ہی آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہر دور میں رہا، اور بڑے بڑوں کے ساتھ رہا، اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے ابا شہید مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرور سے پوچھا کہ ابا جی یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے اللہ والے بڑے بڑے لوگ ہیں، نیک پارس ہوتے ہیں، ان کے خلاف ایسی باتیں لوگ کیوں پھیلاتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کے یہ منہ بند نہیں کرتے، پکڑتے نہیں ہیں؟ حضرت فرمایا کہ اصل میں بات یہ کہ مجاہدے دو طرح کے ہیں، ایک مجاہدہ اضطراری ہے، ایک مجاہدہ اختیاری ہے۔ ایک اختیاری مجاہدہ انسان اختیار کرتا ہے، بس 100 نفلیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ مجاہدہ اختیاری ہے، یا جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کئی کے دن کے روزے رکھنے لگ گیا، تو یہ نفلی روزے، یہ مجاہدہ اختیاری ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ صدقہ سے بڑھ کر مال خرچ کرنے لگ گیا، تو یہ مجاہدات اختیاری ہیں۔ اور ایک مجاہدات اضطراری ہوتے ہیں کہ بس اوقات انسان وہ مجاہدہ اختیاری اس قدر زیادہ اختیار نہیں کرتا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو بلند مقام ملے مجاہدے کی وجہ سے، تو اللہ پھر ایسے حاسد اور بغضی پیدا کر دیتے ہیں جو ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کو جب بات پہنچتی ہے ان کو ضرور ایک طبی تھوڑی سی تکلیف جو ہوتی ہے، یہ ان کے لیے مجاہدہ اضطراری بن جاتا ہے۔ جب مجاہدہ اضطراری بنتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ ان کے درجات بلند کرتے ہیں، ان کے لفظوں کو معاف کرتے ہیں،
ان کے درجہ بلند ہوتے ہیں تو حاصل سمجھتے ہیں کہ ہم لگتا ہے ان کی عزت عافیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ہاتھوں ان معصوم کے درجات بلند کر رہے ہیں، اس کو گناہ معاف کر رہے ہیں۔ تو یہ مجاہدہ فرمایا اضطراری ہوتا ہے، جب اختیاری مجاہدہ اس لیول کا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو اس مقام پہ پہنچا پائے، اللہ اس طرح کے مجاہدے اضطراری ڈال دیتے ہیں۔ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اپنے نبیوں کو دشمن دیے ہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو دشمن دیے ہیں۔ اب نبیوں کو دشمن دینا یہ کوئی خیر کی بات تو نہیں تھی، کیوں دیے؟ نہیں، اس لیے دیے کہ نبیوں کو دشمن دیے، نبیوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں تو نبیوں کے درجات بلندی کا باعث بنتا ہے، ان کے درجات عالیہ کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے یہی کہا کہ دشمن اگر کسی کے پیدا کیے جو صحیح طریقے سے دین کا کام کر رہا ہے، اپنے نظام کے مطابق، وہ جو قرآن سنت کے مطابق چل رہا ہے، تو اس کے اگر حاصل دشمن پیدا ہوتے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دشمن اس کے پیچھے لگائے تاکہ اس کے مزید درجات بلند ہوں، اور بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو حاسدین کا مکالمہ ہوتا رہتا ہے اور وہ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو اس لیے جو ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ دعا جب مجھے دی جاتی ہے تو مجھے تو خیر بہت لطف آتا ہے، اگرچہ میں تو خود خطا کا پتلا ہوں، خطا ہے، طالب علم ہوں، مجھے کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہاں دعا ضرور ہے کہ دعا ضرور کرتا ہوں، اخلاص کی بھی اور اشاعت دین دفاع اسلام کو علی منہاج السنہ کرنے کی بھی دعائیں ضرور کرتا ہوں، دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو خیر ہمارا جو ہے وقت ہوا ہے دوسرا سیگمنٹ اس کمبائن پروگرام کا، آج کی حدیث۔ آج کی حدیث کے حوالے سے ہمیشہ ہم جو تصوف سلوک کے مضامین بیان کیا کرتے ہیں، اور یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب التشرف جس کے اندر انہوں نے تصوف کے حوالے سے احادیث جمع کی ہیں اور تزکیہ تصوف کے یہ مسائل اور یہ مشائخ کے اخلاق و عادات کو ثابت فرمایا ہے۔ اور یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر ترجمہ عمدۃ السلوک کے حوالے سے جو ہے آپ نے قرآن کریم کی آیات سے علم تزکیہ کے علوم کو ثابت فرمایا، اور جو مشائخ سلسلہ کی آیات کو قرآن کریم کی آیات سے ثابت فرمایا۔ تو گویا کہ یہ بتلا دیا کہ تصوف سلوک کے جو علوم ہیں یہ خود ساختہ نہیں ہیں، بلکہ جو ہے قرآن سنت ہی سے ماخوذ ہیں، اور مشائخ سلسلہ کے عادات جو خانقاہوں کے اندر ہیں وہ جو ہے وہ انہی قرآن کریم کی آیات سے ہی اس کا استنباط ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خود ساختی ایسی چیزیں ہیں، اس لیے کہ وہ یزکیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ وظیفہ ہے تو وہ وظیفہ نبی پاک کا ہو اور قرآن سنت کے اندر اس کی کوئی اصل نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا اصل کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے سامنے پیش کیا، تو وہاں قرآن کریم کی آیات سے ثابت فرمایا۔ وہ سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام روح کی باتیں، اس کے اندر وہ سلسلہ ماشاءاللہ جاری اور ساری ہے، اور یہاں آج ہم نے آج کی حدیث کے حوالے سے سلسلہ جاری کر رکھا ہے جس میں احادیث کے ذریعے سے حضرت حکیم الامت تھانوی کی دو مشہور کتابیں التکشف اور التشرف، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث کے ذریعے سے علم تصوف کے علوم کو ثابت فرمایا ہے، لہٰذا تزکیہ کے اور مشائخ سلسلہ کی آیات کو اس سے ثابت فرمایا۔ تو آج بھی ہم جو ہے اس حوالے سے حدیث پیش کر رہے ہیں، اور یہ جو سنن کبریٰ بہقی کی حدیث ہے جو التشرف کے اندر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ ذکر فرمایا۔ اس کے عربی الفاظ یہ ہیں کہ تفکروا فی کل شیء ولا تتفکروا فی ذات اللہ، تو گویا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز میں تفکر کرو، ہر چیز میں فکر و غور و فکر تو کرو، لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ تو نبی پاک نے اللہ کی ذات میں غور و فکر سے منع فرما دیا، لیکن فرمایا کہ آپ جو ہے باقی ہر چیز میں آسمانوں کی بلندیاں، زمینوں کی وسعتیں، آبشاروں کا حسن، دریاؤں کی روانیاں اور سبزے کی لہلہاٹ، یہ اور پرندوں کی چہچہاٹ، درندوں کا خوف، یہ ہیبت، یہ ہر چیز کے اندر آپ جو کرنا چاہتے ہیں غور و فکر کرو۔ اس غور و فکر سے کیا ہوگا؟ اس خلق کی غور و فکر سے خالق کی طرف انسان متوجہ ہوگا اور سمجھ جائے گا کہ اس کا بنانے والا بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، بہت قوی اور طاقتور ہے، لہذا اس کے سامنے انسان جو ہے وہ انقیاد کے ساتھ سر کو جھکائے گا، یہ مقصد ہے۔ لیکن اللہ کی ذات میں فرمایا کہ وہ نہ کرو، اللہ کی ذات کے اندر تم غور و فکر کرو گے تو پھر اللہ کی ذات کی وہ کہتے ہیں نا کونا تک پہنچ نہیں سکو گے، اس کو جب پہنچ نہیں سکو گے تو پھر کیا ہوگا؟ بھٹکو گے۔ اس لیے فرما دی کہ ذات میں جو غور و فکر نہیں کرو، یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض مشائخ سلسلہ پہ یہ ہوتا ہے جس کا ازالہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ مشائخ سلسلہ مراقبے کرواتے ہیں،
جب مراقبات کرواتے، کچھ مشاربات و مراقبات، یہ تربیت کے کچھ مراحل ہیں، ان میں مراقبات ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کا بھی مراقبہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کا مراقبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ غور کرے، اللہ کیسا رحیم ہے کریم ہے. تو یہ اللہ کی ذات میں مراقبہ آپ کروا رہے ہیں، یہ تو اس یہ حدیث کے خلاف ہے. جب حدیث کے اندر تو یہ حکم دے دیا گیا کہ جو اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، تو یہ مراقبہ کیوں کیا جا رہا ہے پھر اللہ کی ذات کے بارے میں؟ کیونکہ اللہ کی ذات کا مراقبہ ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا مراقبہ ہوتا ہے، ڈفرنٹ مراقبات. تو یہ سوال، اس کا جواب حضرت جمہور العلماء تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں. وہ یوں دیتے ہیں، اصل میں ایک ہے مراقبہ، ایک ہے غور و فکر. غور و فکر جو ہوتا ہے، فکر یہ تفکر، تو یہ گہرائی کی حد تک پہنچنے کو کہتے ہیں، گہرائی کی حد تک کسی چیز کے پہنچنے کو فکر کہتے ہیں. یاد فکر کا لفظ عام محاوراتی انداز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار تمہیں کیا فکر لگ گئی اس کی، بھائی ایسی فکر تمہیں لگی، یا ایسے کس تفکر پہ پڑ گئے یار تم، مطلب بہت گہرائی کے ساتھ اسے اپنے حواس کو اس چیز کو حاوی کر لیا ہے، اس کو کہتے ہیں فکر. تو فرمایا کہ اللہ کی ذات کے اندر اس درجے تک گہرائی میں سوچنا، اس کی تو اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ سوچیں تو سوچ سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عالم یہ ہے کہ 7,000 نور کے پردے درمیان میں آتے ہیں. تو آپ کہاں کہاں تک پہنچ اللہ کی ذات تک پہنچیں گے؟ تو پاسبل نہیں اس نور کی حقیقت کو احاطہ کرنا، لہذا فکر سے منع کیا. ہاں مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اس ایک خاص مضمون کے اوپر جو غور و فکر کرتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں، یعنی اس کا دھیان، جس کو اردو میں کہنا چاہیے اس کا دھیان رکھیں. تو اللہ کا دھیان رکھنے کو حکم ہے، اور یہ مشائخ سلسلہ جو کرتے ہیں یہ اللہ کے دھیان کرنے تک جب وہ اس کو غور کرتے ہیں، وہ اس کے فکر اور تفکر کی گہرائی تک نہیں پہنچنے کا حکم. لہذا وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ جس میں فرمایا راقب اللہ تجد تجاہک، کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مراقبہ کرو، اللہ کا مراقبہ کرو. جب اللہ کا مراقبہ کرو گے تو مراقبے کا مطلب اللہ کا دھیان. جب اللہ کا دھیان کرو گے کہ اللہ ایک ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، یا مقام مشاہدہ انسان کو حاصل ہو تو ایسے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. کوئی دو ہی مقام، یا عبادت کے وقت مقام مشاہدہ ہو کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے عبادت کر رہا ہے، یا یہ ہو کہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مقام مراقبہ ہے. تو مقام مراقبہ تو فرمایا راقب اللہ، اللہ کا مراقبہ کرو، اس پر دھیان دو. تو کیا کرو، کیا ہوگا؟ تجد تجاہک، تو تم ایسا پاؤ گے کہ وہ سامنے موجود ہے، تمہیں ایسا لگے کہ سامنے موجود ہے. تو فرمایا بس یہ ہے مراقبے کا مقام. تو مشائخ سلسلہ تفکر کا حکم نہیں دیتے، مراقبے کا حکم دیتے ہیں. لہذا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات رحیم ہے، اس کا مراقبہ کرو. وہ انسان پہ سوچتا ہے کہ بچپن سے اللہ کی نعمتیں ہیں، اب تک اللہ کی نعمتیں ہیں، بڑھاپے میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی، پھر میرے والدین پہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تو گویا کہ یہ اتنی نعمتوں کو سن کر اللہ کی رحیمیت اس پہ کھلتی ہے. تو فرمایا کہ اس اللہ کی ذات کا دھیان کرنے سے تمہیں ایسا لگے گا اللہ سامنے موجود ہے. اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، راقب اللہ تجدہ تجاہک، کہ گویا کہ ایسا لگے گا تم اللہ سامنے ہے. اس لیے تو حدیث میں فرق، جب تم عبادت کرو ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ظاہر ہے اللہ جب سامنے محسوس کرو گے تو ایسی لگ رہا ہے جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں. فرمایا اسی طرح، لیکن اگر فرمایا اس مقام پہ نہ پہنچو تو یہ تصور باندھو کہ اللہ ہے تو صحیح، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو نہیں اس کے دیکھنے کی تاب رکھ رہا، میرا وہ مقام نہیں، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس انداز سے جو ہے وہ آپ عبادت کرو گے تو یہ درجہ احسان کی عبادت ہے، اور درجہ احسان کی عبادت کا لطف ہی الگ ہے. اس لیے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا حضرت تھانوی نے کہ یہ ذات کے اندر جو ہے تفکر، یہ ہماری تصوف سلوک کے نہیں اندر ہوتا. اور جو نادان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس مراقبے کو تفکر پر معمول کر کے اعتراض کر دیتے ہیں، اجی اس حدیث کے اندر تفکر سے منع کیا ہے اور آپ لوگ اللہ کی ذات کا مراقبہ کرا رہے ہیں. یہ کہ نہیں، مراقبہ کرا رہے ہیں، اس پہ جو ہے وہ تفکر نہیں کروا رہے. تو مراقبے کا حکم خود نبی دیا، راقب اللہ، اللہ کا مراقبہ کرو، اللہ کا دھیان کرو. چاچی یہی وجہ ہے کہ سجدے کے اندر جو ہے انسان کا سر جو اللہ کے قدموں پہ ہوتا ہے. نص قطعی حدیث طیبہ موجود ہے. لہذا ایک آدمی ایسا دھیان کرنا شروع کر دیتا ہے سجدوں میں کہ میرا سر اللہ کے قدموں میں، میرا سر اللہ کے قدموں میں، ایک تصور سے سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ واقعی میرا سر اللہ کے قدموں میں. تو مطلب ہے کہ اس سے کیا ہوا، تجد تجاہک، جیسے کہ حدیث فرمایا کہ پھر تمہیں واقعی لگے گا اللہ سامنے ہے.
اس انداز سے جو ہے یہ مراقبے کرائے جاتے ہیں۔ تو دیکھو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ جو شعبہ پڑھا تھا اس شعبے کا ازالہ کر دیا کہ تفکر کو حکم نہیں دیتے بلکہ مراقبے کا دیتے ہیں، اور مراقبے کا حکم خود حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کی ذات کا مراقبہ کرو، اس سے ایسا لگے کہ اللہ تمہارے سامنے ہے۔ جب سامنے محسوس کرو گے تو تمہاری عبادت اعلیٰ درجے کے اخلاص کے ساتھ ادا ہوگی، جب اس طرح ادا ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ شرف قبول پائے گی اور جنت و مغفرت کے دروازے کھل جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ یہ جنات کے بچے پھر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ جو ہے، یہ جنات کے بچے عام انسانی بچوں کی طرح چیزیں ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ گھروں میں بھی آپ دیکھیں بس اوقات ایک گھڑی یہاں پہ اب اتاری، اس کو گھڑی ہے ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، دیکھا کہاں چلی کہ پتہ چلا وہ کرسی کے پیچھے گری پڑی ہے، حالانکہ بجائے کوئی انسانی بچہ ہے نہیں۔ تو شیاطین کے جو بچے ہیں یعنی جنات کے بچے یہ بچگانہ حرکتیں کرتے، چیز ادھر سے ادھر اٹھا دی، ادھر سے ادھر اٹھا دی، تو بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اور وہ چیز کچھ وقت کے بعد مل بھی جاتی ہے۔ تو یہ دوسری یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ جو ہے جنات کے جو بچے ہیں وہ اس قسم کی جو ہے بچگانہ شرارتیں کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک پہلی والی صورت ہوتی ہے کہ ارادتاً جو ہے وہ کسی عمل وغیرہ کے نتیجے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کے ساتھ چونکہ بہت سے مسائل چل بھی رہے ہیں جیسا کہ شنید ہے، اس لیے جو ہو سکتا ہے کہ کسی جادو ٹونے کے زور سے یا یہ خود جنات کے اندر جو جادوگر ان کے ہوتے ہیں، غول جن کو کہتے ہیں، تو گویا کہ وہ جنات جو اس قسم کے تصرف کرتے ہیں تو آپ کی چیزیں ادھر سے ادھر کر دی، اور یہ دوپٹے کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے اسی کا حصہ ہو، لہذا اس کے لیے اس کی حفاظت کے بچنے کے لیے آپ وہ عمل کریں۔ آج ہی میں نے بتایا ہے سورۃ المومنون کی آیت نمبر یہ 98 اور 97 یہ دو آیتیں جو ہیں یہ آپ جو ہے 11 مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیا کریں، اور پڑھ کے 5 دم کر کے پی لیا کریں، یا لکھ کے جو ہے اس کو کمرے میں لگا دیں ان آیات کو، یا تعویذہ بنا کے گلے میں ڈال دیں۔ اس سے انشاءاللہ ان کے تصرف سے محفوظ رہیں۔ کہ ماں باپ میں محبت ہو، بہن بھائیوں میں محبت ہو، یہ میرے نزدیک تو یہ عنوان ہی ایسا کہ بہن بھائیوں میں محبت نہ ہونے کا سوال ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ اگر ماں باپ سے محبت ہے تو بہن بھائی تو بس سمجھو اس ماں باپ کی ٹکڑے ہیں، ماں باپ ہی کے وجود کا حصہ ہیں۔ جب اگر ماں باپ سے آپ کو محبت اور آپس میں محبت نہیں ہے، اس کا مطلب پھر آپ ماں باپ سے بھی سچی محبت نہیں کرتے۔ بھائی بھائی سے محبت کرے یہ سوچے کہ بھائی یہ میرے ابا کا ٹکڑا ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، کیونکہ باپ ہی کی نسل آگے چلتی، اسی کے نطفے سے آگے اولادیں بنتی ہیں، اسی ماں کے خون سے آگے ساری اولادیں بنتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں محبت بہن بھائیوں میں نہ ہونا یہ تو تعجب کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں بہن بھائی خون کے پیاسے بھی نظر آتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی نالائقی ہے، بد نصیبی ہے، لہذا شیطانی تصرف ہیں جس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اور بہن بھائیوں کو چاہیے کہ آپس میں محبت اور حقوق کی ادائیگی کا پورا خیال رکھیں، بہن کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، بڑے کا کیا ہے، چھوٹے کا کیا ہے، ان سب کو لے کے چلنا چاہیے۔ ان میں محبت نہ ہونا، اس کے لیے دعائیں وظیفہ کرانا، اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت ہی نالائقی کی حد تک پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لہذا یہ، اور پھر ماں باپ میں آپس میں محبت نہ ہو، یعنی میاں بیوی کی حیثیت سے آپس میں محبت نہ ہو، یہ بھی تعجب کی بات ہے۔ اور جبکہ ماں باپ بن چکے ہوں، یعنی بیوی جب ماں بن گئی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی ہے، اور باپ جنت کا دروازہ بن گیا کیونکہ آگے اولاد ہو گئی ہے۔ لہذا جن ماں باپ کی آگے اولادیں ہو گئی میاں بیوی کی، ان میں محبت نہ ہونا اور زیادہ تعجب کی بات ہے کہ بھی اب وہ عورت جو آپ کی بیوی ہے یہ اب صرف بیوی نہیں رہی، اس کو وہ ماں کا سٹیٹس بھی اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اب ماں کے جب سے حاصل کیا، اس کے قدموں کے نیچے اللہ کی جنت ہے۔ تو لہذا اس مرد کو چاہیے اب اس کا احترام کرے، اس کو عزت دے، اس سے محبت کرے، اور جس کی اولاد ہے یہ باپ، تو اب بیوی اس کو بھی عزت محبت دے، کیوں کہ وہ جنت کا دروازہ بن چکا ہے۔ تو یہ سب ایمانی اور یقینی چیزیں ہیں، ضرورت دماغ ادھر بھی لگایا کریں، سارا سوشل میڈیا کو نہ دے دیں، سارا بھیجا آپ نے سوشل میڈیا میں بانٹ دیا ہے، اس پہ بھی سوچے کہ یار یہ میری بیوی ماں بن گئی ہے، اس کا مطلب جنت قدموں کے نیچے اس کے، یہ ہماری ایمان و یقین یہ کہہ رہا ہے، نبی کا فرمان یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب اس کا بڑا مقام ہے بھائی، اگر اس کسی عورت کے پاؤں کے نیچے سونے کے جوتے پہنے ہوئے ہوں اور ہیرے لگے ہوئے ہوں، تو آپ تو اس چکر میں ہو گیا کب میں چھینوں، کہ سونے کے جوتے، واہ 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 واہ، ہیرے لگے، واہ واہ، تو اس کے قدموں کی شان کتنی بڑھ جائے گی، اور نیچے پھول بچھے ہوں تو کہتے واہ 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 کیا بات، اور یہاں تو اللہ کی جنت قدموں کے نیچے۔ بھائی تو کھوپڑی یوز کیا کرو بھائی، یہ جو شوہر بیویوں کی بے احترامی کرتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، تو ان کو ذرا اپنی عقل ٹھکانے کرنی چاہیے کہ بھائی نہیں، یہ تو ماں بن گئی تھی، اس سے پہلے صرف بیوی تھی،
چلو اس وقت جوانی کے نشے میں جو جنون میں کوئی الٹا سیدھا کہہ سن دیا، حالانکہ اس وقت تو پیار محبت کا زیادہ موقع ہوتا ہے، لیکن یہ کہ چلو ماں بن گئی اب تو ویسی اب شرعی اور عقلی طور پہ بھی سوچے نہیں بھائی اب میں اس کی بے احترامی نہیں کہ اس کا دل نہیں دکھاؤں گا، اب مجھے اس کو عزت محبت دے دی، پھر وہ سوچے کہ یہ جنت کا دروازہ بن گیا باپ، تو وہ اور اس کو عزت محبت دے۔ اس لیے بھائی اس قسم کے سوالات بڑے تعجب خیز ہوتے ہیں، لیکن میں نصیحت کر رہا ہوں تمام میاں بیوی کو کہ جب اولادیں نہیں ہیں تو زیادہ الفت و محبت بنتی ہے، کیونکہ اس وقت جو آپ ہی ایک دوسرے کا جو غم گسار اور ہمدم ہے، لہٰذا اس کو عزت محبت دیں گے تو آپ اپنی زندگی کو اور جو اجالا کریں گے، روشن کریں گے اور لطف اٹھائیں گے۔ اور پھر اولادیں ہو گئیں تو پھر تو سمجھو کہ بس ہی لگ گیا، اب تو جنت قدموں میں آ گئی ہے اور ہم جنت کا دروازہ بن گئے۔ آپ جنت کا دروازہ بن کے آپ منہ سے ایسے مغلظہ الٹا سیدھا بکیں گے جس سے عورت کا دل دکھے، اولادیں جو ہے وہ علامہ الحفیظ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ پھر تو آپ کے جنت کے دروازے کا شرف اللہ چھین لے گا، اس دروازے کو توڑ کے پرے پھینک دے گا، بغیر دروازے کی جنت، تو پھر آپ اپنا مقام گرا رہے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کی محبت یہ تو بالکل عقل اور فطرت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ جو لوگ آپس میں بلا وجہ دست و گریبان ہوتے ہیں، بلا وجہ لڑتے ہیں۔ آپ بس اوقات ایسے تصرفات جادو ٹونے کی وجہ سے ایسی چیزیں کریٹ ہو جاتی، چلو وقتی چیز ہے، لیکن خود عقل کو بھی تو یوز کریں۔ لہٰذا یہ بیٹی جو پریشانی کا جو اظہار کر رہی ہے کہ بہن بھائیوں محبت ہو، ماں باپ پہ ہو، تو ہم دل سے دعا کرتے ہیں۔ باقی پڑھنے کے لیے نوٹ کر لو سورہ بقرہ آیت نمبر 165، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، یہ چینی پہ دم کرنا ہے۔ گھر کی جو چینی استعمال ہوتی ہے اسی پہ پھونک دیں تو وہ چائے میں دودھ میں استعمال ہو رہی ہے، سب پی رہے ہیں، دی بیسٹ۔ اس کے علاوہ 1 چمچ دم کر کے وہ چینٹیوں کو ڈال دیں، نیت کریں کہ آپ پورے گھرانے میں آپس میں الفت محبت پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ کل 21 دن پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ آپس میں الفت محبت پیدا ہوگی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیح بتائی تھی تو اس تسبیح کو پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھ کے رات سونے سے پہلے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیرنا ہے اور اللہ سے دعا کر لینا کہ یا اللہ تہجد میں میری آنکھ کھل جائے اور تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ کر یا فجر میں اٹھنا چاہتے ہیں یا اللہ فجر کے بعد میری آنکھ کھل جائے اور فجر باجماعت یا وہ وقت پہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ نیت کر کے آپ لیٹ جائیں، انشاءاللہ بہت مجرب ہے، آپ بالکل نشاط کے ساتھ تر و تازہ تہجد میں آنکھ کھلے گی، اور پھر ہمت کر کے اب تہجد کے جو بھی نوافل منظور ہوں اللہ کو وہ پڑھ لیا کریں۔ شان کیا ہے؟ سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک، خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر آپ کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کی خاطر ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا، اور باقی جو بلندی ذکر آپ کو نصیب ہوا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اب احمد بنے آسمانوں پہ سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے، اور محمد بنے زمین پہ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی وہ آپ کی ذات ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا مراقبہ دیکھا، پھر اولیاء کاملین کی ارواح کو جو ہے اس عرش الہی کے پاس دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روحانی ولایت میں اور اضافہ فرمائے، اور باقی ظاہر ہے کہ آپ جو ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرے جتنے متوسلین ہیں، متعلقین ہیں، مریدین ہیں اور محبین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائے اور ولایت و معرفت کی منازل ان کے لیے آسان فرما دے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سو نے تو یہ دیکھا ہے اپنے مراقبات میں کہ میرے جو متوسلین ہیں، اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میرے جو متوسلین ہیں انشاءاللہ اللہ ان کے اندر جو ابدال اور قطب پیدا کریں گے، تو میرے مرید متوسلین میں انشاءاللہ آپ جیسے جو لوگ پیدا ہوں گے، انشاءاللہ ابدال و قطب پیدا ہوں گے، انشاءاللہ یہ شرف اب میرے مرید متوسلین کو ملے گا۔ تو میں بھی دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ جو ہے ہمارے مریدین متوسلین کو اس راستے کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اصل یہی ہے، خدا کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ اس لیے میری زندگی کے سارا مطمئن نظر اپنے چاہنے والوں کو یہی ہے، اللہ سے اللہ کو مانگ لو، بس اللہ سے اللہ کو مانگ لو۔ یہ دعائیں مانگتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، اللہ سے اللہ کے غیر کیا مانگنا، اللہ سے اللہ کو مانگ لو۔ جب اللہ کو مانگ لیا اور اللہ مل گیا تو پھر سمجھو کہ ساری کائنات آپ کو مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔